الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إلى آخر السورة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہایت معزز اور محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ایک بہت ہی پیارا عزیز بھائی انعام کریم عالم نوجوانی میں اس دار فانی سے رخصت ہو کر آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہے. اس کے ایصال ثواب کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے سب ایمان والے آج اس محفل کے اندر تشریف فرما ہے. ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پاک کی ایک عالی شان سورہ مبارکہ سورۃ الکہف کی تلاوت کا میں نے آغاز کیا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. کیونکہ ہم لوگ دنیا میں آ تو گئے ہیں اور ایک بڑا عرصہ ہم نے دنیا میں گزار بھی لیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنا بچپن پورا کر لیا ہے، بہت سے لوگوں نے جوانی کا عرصہ بھی پورا کر لیا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے براستہ قبرستان میدان محشر کی طرف روانہ بھی ہو گئے ہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور اس دنیا میں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. باقی چیزوں کے بارے میں ہم نے کافی معلومات جمع کی ہیں. کھیتی باڑی کے بارے میں بھی ہم نے بہت علم حاصل کیا ہے، بہترین فصلیں ہم نے کاشت کی ہیں. انسان نے تجارت کو بھی سیکھا ہے کہ دکانیں کیسی چلائی جائیں، کون سے کاروبار میں پروفٹ زیادہ ہے، یہ بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے. بہتر سے بہتر مکان بنانا، عالیشان سڑکیں تعمیر کرنا، یہ ساری چیزوں کے ہم ایکسپرٹ ہیں اور ان کو ہم نے سیکھا ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد یہ نہیں سیکھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا. زندگی پوری ہو جاتی ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد کا علم ہی نہیں ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں، باقی ساری چیزوں کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں،
لیکن کبھی ہم یہ سوال نہیں کرتے، نہ اپنے ماں باپ سے، نہ اپنے استادوں سے، نہ اپنے پیر و مرشد سے، کسی راہبر سے بھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ جناب ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو اسی لیے میں نے ایسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کا آغاز کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں بھیجا، قیام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، رہائش اختیار کرنے کے لیے دنیا میں نے نہیں بھیجا، بلکہ اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یا اللہ تو پھر رہنا کہاں ہے اگر دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہنے کی جگہ ہے جنت الفردوس۔ وہ اللہ نے ایک الگ بستی بسائی ہے، عالیشان جہان آباد کیا ہے جنت کا، ایک لامحدود جہان آباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہنا وہاں پر ہے۔ تو میرے مالک پھر دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں نے تم سب کو امتحان کے لیے بھیجا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں اس دنیا کے اندر 4 طریقوں سے تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اگر تم ان کو سمجھ لو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت میں ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بڑا امتحان ہے تمہارا اس دنیا کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ایمان کا امتحان۔ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہو، امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسمی طور پر کلمہ پڑھا ہے، رواج سمجھ کے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ علاقے میں لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ رواج ہے اس علاقے کا تو ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائے، صرف انہوں نے رواج سمجھ کر کچھ الفاظ کو رٹ لیا۔ جیسے ایک آدمی نے مجھے بتایا، اس نے بتایا کہ بھئی امریکہ کے ساتھ ایک کافروں کا ملک ہے، اس کا نام ہے کینیڈا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ہم اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا جو استاد ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، دینیات اسلامیات کی تعلیم دیتا ہے، وہ استاد ہمارا ہندو ہے، مسلمان نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو وہ استاد ہے وہ بلیک بورڈ کے اوپر کلمہ لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہاں کی زبان انگریزی ہے، وہ نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کلمے کا یہ معنی ہے، پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھتا ہے، پھر اس کا معنی بھی ہمیں سکھاتا ہے، پھر الحمد شریف بھی پوری لکھتا ہے، پھر سورۃ الاخلاص بھی لکھتا ہے۔ جو کورس کے اندر جتنا ہے ضروری چیزیں وہ ساری بلیک بورڈ پر ہمارا استاد لکھتا ہے اور ایک ایک لفظ کا معنی ہمیں سکھاتا ہے، اور مدت سے ہمارا استاد ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس نے سینکڑوں مرتبہ کلمہ لکھا اور کلمہ اس کو یاد بھی ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ تو مجھے اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم الفاظ پڑھتے رہیں لیکن کلمے پر ہمارا یقین ہی نہ ہو۔ جیسے وہ ہندو استاد ہے، وہ بطور جاب کے ملازمت کے وہاں اسکول میں پڑھا تو رہا ہے کیونکہ اس کا سبجیکٹ ہے، جیسے کسی کا ریاضی، کسی کا انگلش اور کسی کا اسلامیات۔ تو خالی کلمہ یاد ہونا کافی نہیں ہے، کلمے کا یاد ہونا بھی ضروری ہے، اس کے الفاظ کا درست ہونا بھی ضروری ہے، اور کلمے کو سمجھ کر اس پر ایمان اور یقین پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے بڑا امتحان جو ہم اس دنیا میں دے رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے رواج سمجھ کے رسمی طور پر کلمہ پڑھا ہے
اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ زبانی کلامی کلمہ پڑھنے سے پاس ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ میری آپ کی بات نہیں ہے. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جیسے اس ہندو استاد کا خیال ہے کہ بھائی کلمہ تو یاد ہو گیا تو ہم پاس ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ہم کلمے کا امتحان لیں گے اور کلمے کی آزمائش کریں گے. جو کلمے کے امتحان میں پاس ہوگا وہ تم میں سے صحیح معنی میں کلمے کا نور اور برکت حاصل کر سکتا. خالی یہ نہیں کہ رسمی طور پر تم یاد کر لو، اس پر یقین بھی پیدا کرو. تو سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان، اور یہ جو ایمان کا امتحان ہے یہ بھی سمجھیں آپ، یہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. یہ کسی لیمیٹڈ ٹائم پر نہیں ہوتا کہ بھئی مسجد میں جائیں گے تو کلمے کا امتحان ہوگا، ایسی بات نہیں. پوری زندگی ایمان کا امتحان جاری رہتا ہے، پوری زندگی. جیسے میں ابھی اس کرسی پر بیٹھ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ بھی میرے ایمان کا امتحان ہے. میں اس وقت بھی ایمان کا امتحان دے رہا ہوں، کیونکہ میری کیا نیت ہے اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ امپریس ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، میری شہرت ہو جائے، میں کچھ جھوٹے قصے، کچھ جھوٹے واقعات، کچھ کہانیاں ان کو سنا کر، ان کو سادہ لوگ ہیں، ان کو میں غلط رستہ بتاتا ہوں، اس سے میری انکم زیادہ ہو جائے گی، شہرت بڑھ جائے گی. آیا یہ میری نیت ہے، یا میں یہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میرے کلمے کا امتحان ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی امتحان ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی. تو جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ہمارے ایمان کی آزمائش، چاہے ہم گھر میں ہی ہوں، وہاں اماں ہوتی ہے، ابا ہوتا ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو اس چار دیواری کے اندر بھی ہمارے ایمان کا امتحان ہے. یہ ہر وقت دکان پر، ڈیوٹی پر 24 گھنٹے ایمان کی آزمائش چلتی رہتی ہے. اب یہ چیز جب آپ کے ذہن میں آ گئی کہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کے امتحان کا ذکر کیا ہے، یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع ایمان ہے. کسی چیز پر قرآن اتنا زور نہیں دیتا جتنا ایمان پہ زور دیتا ہے. یعنی آپ جب قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، تو پھر اس کے معنی پر آپ غور کریں کیا اس میں ایمان ہے یا نہیں. میں اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کیا اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ پھر اللہ کی صفات کہ جس اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں وہ کیسا اللہ ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ایمان سے سٹارٹ ہو رہا ہے قرآن. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، پھر غور کریں کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں. کہ تمام جہانوں کو کون پال رہا ہے، کون پرورش کر رہا ہے، کون نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کس نے مجھے تخلیق کیا ہے، کس نے میرے اندر روح پھونکی ہے، اور نظام ہستی کس کے کنٹرول میں ہے. تو آپ الحم شریف سے شروع کریں گے، والناس تک اگر آپ کسی ڈائری پر نوٹ کرتے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میرے اندر جو سب سے بڑی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ایمان ہے. قرآن میرے اندر ایمان بھر رہا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان، جیسے ابھی میں یہاں پہ آیا تو انعام کریم کا جو ابو ہے، والد ہے، اس کو میں ملا اور تعزیت کی تو اس نے اپنے دکھ کا، غم کا، آنسوؤں کا اظہار کیا رو کر، لیکن روتے ہوئے بھی یہ ایک لفظ بول رہا تھا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ ایمان ہے کہ ایمان والا اپنے لخت جگر کی جدائی پر رو بھی رہا ہے. وہ جو فطری غم ہے، وہ جو خون کی کشش ہے،
وہ جو اللہ نے محبت دل میں ڈالی ہے، جیسے پیارے نبی علیہ السلام اپنے لخت جگر، حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے پیارے نبی کے لخت جگر، تو حضور رو رہے تھے، آنسوؤں کی برسات تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں صبر کا حکم دیتے ہیں اور آج اپنے بیٹے کی وفات پر آپ رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف یہ ہے کہ اللہ کی شکایت کرو، شکوہ کرو، اس کے بارے میں برے کلمات بولو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن رونا تو محبت کی وجہ سے ہے، آنسوؤں کی وجہ سے، یہ تو جدائی کی وجہ سے آنسو ہیں، یہ تو اس دل کی پیار کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر پیدا فرمایا۔ تو ایک والد کے لیے بیٹا کتنا قیمتی ہوتا ہے اور کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے آپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ۔ لیکن ایک باپ رو بھی رہا ہو اور آنسو بھی بہا رہا ہو اور غم زدہ بھی ہو، اور پھر وہ کہے کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مطلب یہ کہ ایمان سلامت ہے اور وجود کے اندر ایمان ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ جو بھی میرا مالک فیصلے کر رہا ہے، کب بھیجنا ہے، کب واپس بلانا ہے، سب کچھ اس کے سائن سے ہوتا ہے، اس کے دستخط سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی دنیا میں قدم رکھ سکتا ہے، نہ یہاں آنے والا یہاں سے واپس جا سکتا ہے۔ میرا رب دستخط کرتا ہے تب سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان۔ تو سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان جو خوشی میں بھی ہوتا ہے، غم میں بھی ہوتا ہے، اچھے حالات میں بھی، سردیوں میں بھی، گرمیوں میں بھی، تو وہ امتحان کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ جو ایمان کے امتحان میں فیل ہو گیا وہ سارے امتحانوں میں فیل ہو گیا۔ کوئی بندہ عالیشان محل بنانے سے کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بندہ بہت بڑی فیکٹری یا بہت بڑا کوئی تجارتی سیٹ اپ قائم کرنے سے کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بندہ افسر اعلیٰ کی بہترین کرسی پر بیٹھنے سے کامیاب نہیں ہوگا۔ جو ایمان کے امتحان میں کامیاب ہوگا، خواہ کچی جھونپڑی میں رہتا ہو، وہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہے اور کامیاب ہوگا۔ تو پہلا امتحان ہمارے ایمان کا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد امتحان ہے اور امتحان میں بھی پہلا امتحان ایمان ہے، تو یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ کیونکہ اگر دفتر کا ہی پتہ نہ ہو، آفس کا ہی پتہ نہ ہو، کہ یہ کہاں سے ایمان ملتا ہے بھائی؟ کیا ہم سڑکوں پر آوارہ پھرتے رہیں تو سڑکوں پر ایمان پڑا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم اٹھا لیں، جیسے ہمارا طریقہ ہے مٹر گشت کرتے رہیں؟ یا چوک میں بیٹھ کر چائے کے کپ وغیرہ پیتے رہیں اور جو لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں بری بری باتیں ہم کرتے رہیں کہ یہ بندہ تو ایسا ہے اور یہ بندہ ایسا ہے؟ کیا اس سے ایمان مل جائے گا؟ کسی چائے کے کھوکے پر ایمان تقسیم ہوتا ہو تو چلو وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ایمان تقسیم ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے مل جائے۔ یا ٹیلی ویژن یا ڈرامے یا فلمیں یا ناچ گانا یا ہمارے موبائل، ان کے اندر جو ہم وقتیاں دیکھتے ہیں، یا شعر و شاعری جو ہم سنتے ہیں، یا مزے دینے والی لذت والی چیزیں، یا گھروں میں بیٹھ کر جو ہم اپنے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں اور سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہاں پر ایمان مل جائے گا؟ کوئی تو ایڈریس ہونا چاہیے، کوئی آفس ہونا چاہیے۔ اگر باگٹ پل ہے تو چلو وہاں چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ دفتر ہے جی ایمان کا، یہاں ایمان تقسیم ہو، یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں سے مل جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو آج کا مسلمان ہے اس کو نادرہ کے دفتر کا بھی پتا ہے کہ شناختی کارڈ یہاں بنتا ہے، اس کو پٹواریوں کے دفتر کا بھی پتا ہے کہ زمین کا ریکارڈ یہاں سے ملے گا، سارے آفیسز کا اس نے ایڈریس معلوم کر لیا ہے۔ لیکن مسلمان آج کا یہ نہیں جانتا کہ ایمان کہاں سے ملتا ہے اور ایمان کا مرکز کیا ہے۔ سب سے قیمتی چیز کے ایڈریس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ آفس کہاں ہے، یہ دفتر کہاں، یہ کہاں سے ملتا ہے۔
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بات سمجھے کہ ایمان کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر اور صدر دفتر ہے اللہ کی کتاب القرآن الکریم۔ یہ صدر دفتر ہے۔ قرآن کی آیات میں سے ایمان نکلتا ہے اور انسان کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ جو مسلمان قرآن کے قریب نہیں آئے گا اور قرآن کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہوگی، وہ یہ تصور بھی نہ کرے۔ جیسے لوگ ہمارے مرید ہو جاتے ہیں کہ بس پیر صاحب کے ہم مرید ہو گئے تو ایمان مل جائے گا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ہیڈ کوارٹر پہ نہیں جائے گا ایمان سے، ایمان کمزور رہے گا، ایمان میں جان نہیں ہوگی۔ پیر صاحب تو اپنی شرینی لیں گے اور روانہ ہو جائیں گے، ایمان کہاں سے ملے گا؟ مولوی صاحب بھی اپنی فیس لیں گے اور روانہ ہو جائیں گے، تو آٹے کی بٹ سے جھوٹے قصے کہانیوں پر آپ نہ جائیں، ٹھوس اور صحیح اور محکم جگہ پہ جائیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کا اصل ہیڈ کوارٹر ہے اللہ کی کتاب القرآن الکریم، اور وہ آفس آپ کے گھر میں بھی ہے اور وہ چشمہ آپ کے گھر میں بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کنیکشن کھولتے نہیں اور اس کو آن نہیں کرتے۔ موبائل آپ کا آن ہے لیکن قرآن آپ کا آف ہے، بند ہے۔ صرف یہ فرق ہے، یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کنیکشن نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، لیکن قرآن بند ہے، کھلا ہوا نہیں۔ باقی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن آن کرو، موبائل کو چارج کرو، آن کرو، فلمیں، گانے، وقتیاں سب آن کرو۔ قرآن کو کوئی آن نہیں کرتا کہ قرآن کو کھولوں تاکہ اس کی آیتوں میں سے ایمان نکلے اور میری زندگی میں آئے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پیر صاحب قرآن تو ہمارے گھر میں ہے لیکن ہمارے اندر ایمان کی حالت تو بہت کمزور ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں سے ایمان نکل کے زندگی میں آتا ہے، ہماری مسجد میں تو 60-70 قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں 3-4 قرآن پڑھے ہیں، لیکن ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ ہم پھسل جاتے ہیں اور وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور لوگوں کا حق غصب کر لیتے ہیں، اور یہ ہم تو بہت دو نمبریاں کر رہے ہیں۔ جناب کہاں ہے ایمان؟ قرآن تو موجود ہے تو پھر ہمارے اندر ایمان کیوں نہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے آداب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ آداب آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ پانی میرے سامنے رکھا ہے، تو اگر یہ جگ میں پڑا رہے تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا جب تک میں اس کو پیوں گا نہیں، جس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں سے ایمان اور دین نکل کر آپ کی زندگی میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ قرآن کو معنی کے ساتھ بات ترجمہ نہیں پڑھیں۔ یہ بات سمجھے آپ؟ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ بات ترجمہ پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر ایمان کے اندر جان پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ صحیح ایمان کا سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر کوئی آپ کو کوئی ٹرک لگائے گا، کوئی فراڈ لگائے گا، اپنی فیس لے گا اور روانہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنی فیس کے چکر میں ہوگا، اپنی شہرت کے چکر میں ہوگا، آپ کے ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ آپ خود اپنے ایمان کی فکر کریں کہ میرا سب سے قیمتی خزانہ تو میرا ایمان ہے، اگر یہ لٹ گیا تو میرا مکان تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، میرا موبائل تو قبر میں نہیں جائے گا، میرا موٹر سائیکل بھی نہیں جائے گا، اگر میں کوئی افسر ہوں، پیر ہوں، مولوی صاحب ہوں، کوئی عہدہ نہیں جائے گا میرے ساتھ، لیکن میرا کلمہ، میرا ایمان میرے ساتھ جائے گا۔ میرا کلمہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، میرے ایمان میں جان ہونی چاہیے، اور میرا ایمان برحق ہونا چاہیے۔ ایمان وہ برحق ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے دستخط ہو اور پیارے نبی علیہ السلام کے سائن ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ سائن نہ کرے اور پیارے نبی علیہ السلام سائن نہ کرے، آپ اپنے پاس سے جو مرضی گاڑ لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، میں آپ کو کچھ بتاتا رہوں، کوئی دوسرا کچھ بتاتا رہے، اللہ کے سائن نہ ہو، حضور علیہ السلام کے سائن نہ ہو، تو وہ چل جائے گا ایمان؟ کیا مطلب ہے؟
کیونکہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، شفاعت پیارے نبی علیہ السلام والسلام۔ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، آپ کی جو چیک بک ہے اس کے اوپر پورا پاکستان سائن کر دے، آپ سائن نہ کریں، جو اصل مالک ہے۔ پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، ہر چھوٹا بڑے کو بلا کر اس کے دستخط آپ کے چیک پر کروا لیے جائیں، لیکن آپ جو اصل مالک ہیں آپ کے سائن نہ ہو تو مجھے بتائیں وہ چیک پاس ہو جائے؟ بینک والے کہیں گے تم دیوانے ہو، پاگل ہو، مالکہ نے تو سائن ہی نہیں کرا۔ جس کے نام چیک ہے اس کا سائن ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تصدیق بھی ضروری ہے، محمد الرسول اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی تصدیق بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر قرآن کا ترجمہ ہم کیسے پڑھیں کہ قرآن کی آیتوں میں سے ایمان نکلے اور ہماری زندگی میں آ جائے؟ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں اور بمشکل پنجابی بولتے ہیں یا کچھ تھوڑی بہت اردو زبان آتی ہوگی۔ اب قرآن تو عربی زبان میں ہے، ہم کیسے قرآن سے فائدہ اٹھائیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی ہمیں آئے، معلوم ہو جائے، تاکہ قرآن کی آیتوں میں سے ایمان نکلے۔ کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں کہ پیارے نبی علیہ السلام بھی قرآن مجید کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تمام اہل بیت نے قرآن مجید کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھا ہے، اور تمام صحابہ کرام نے بھی قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کے پڑھا۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، مطلب یہ کہ آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے جیسے حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو مطلب یہ کہ آپ اس طرح قرآن کو نہیں پڑھ رہے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پڑھا، جیسے حضرت امام حسن علیہ السلام نے پڑھا، جیسے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پڑھا، جیسے صحابہ کرام نے پڑھا۔ مطلب یہ کہ آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنا طریقہ خود ایجاد کیا۔ وہ سب لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو آیت پڑھتے تھے اس کا معنی بھی ان اللہ کے پیاروں کو معلوم ہوتا تھا۔ آپ بھی قرآن کو اسی طرح پڑھتے۔ آپ کہیں گے جی عربی تھا قرآن، وہ سارے اللہ کے پیارے تو عربی زبان کو جانتے تھے، ان کے لیے آسان تھا، اب ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کے گھر میں قرآن کا چشمہ جاری ہو جائے، کیسے ہو، اور کیسے صرف 5 منٹ آپ روزانہ دے دے، آپ کو الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا معنی معلوم ہو جائے۔ 5 منٹ میں پہاڑ لوڈ نہیں کروں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، بھائی پیر صاحب نے تو اتنی مشکل بات کر دی، اب ہم سے تو یہ ہوگا ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں کرتا۔ نہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جائیں درس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ آپ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ریسپانسبلٹیز ہیں، گھر کی حفاظت ہے، روزگار ہے، سارا سلسلہ ہے آپ کا۔ میں آپ کو وہ بات نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے آپ بال بچوں کو چھوڑ کر کسی درس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیے وہ طریقہ سوٹیبل ہے کہ آپ کا گھر بھی چلے، آپ کی کھیتی باڑی بھی چلے، بچوں کا نظام بھی چلے، اور پورے قرآن کا معنی بھی آپ کو معلوم ہو جائے، اور پیسے بھی زیادہ خرچ نہ ہو، کیونکہ غریب بھی ہے امیر بھی ہے۔ ایسی بات نہ ہو کہ بھائی کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اور محتاجی بھی نہ ہو، کیونکہ پیر صاحب کو بلائیں گے تو پھر محتاجی اتنی شرینی کی اکٹھی کرے، سو مولوی صاحب کو بلائیں گے تو پھر وہ محتاجی، پھر